اچھا یہ بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ انجینئر صاحب ڈائریکٹ بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس لیے کہ بزرگوں کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ان کی کتابیں ہیں اور نہیں بدلی ہوئی، وہ دفاع کرتے رہے۔ رہا ہمارا معاملہ، ہمارا 1,00,000 ٹن حسن ظن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حسن ظن رکھنے پر معاف کرے کہ ہم غلطی نہ رکھ رہے ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہلوایا ہوگا، لیکن چونکہ ان کے کسٹوڈین کہہ رہے ہیں کہلوایا، تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے انہی کی بات مانی جائے گی نا جو ان کی اولادیں ہیں۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب ڈائریکٹ ہمارے بزرگوں کے اوپر مقدمہ قائم کر رہے ہیں، تم نے مروایا نا، میرے سے کیوں گلا شکوہ کرتے ہو؟ اپنے بڑوں سے کرو۔ تم سب کے سب اکٹھے ہو گئے بات کر دو کہ ہمارے پرانے سارے بزرگ غلط کرتے رہے، پرنٹنگ کرتے رہے، سب کے سب کفر کی موت مر گئے اس کا دفاع کرتے ہوئے۔ ہمیں اللہ نے آج توفیق دی ہے، لو جی میں اپنی پرانی ساری ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دیں گا، لو سامو پرانی بھی ڈیلیٹ کر دیں گا، اور یہ ویڈیو میں کہہ رہا ہوں میں ساری ویڈیوز اپنی ڈیلیٹ کر دوں گا اس ٹاپک کے اوپر، اگر تم مانو گے تمہارے سارے بزرگ پرانے غلط کرتے رہے، جو ان کتابوں کو پرنٹ کر کے ان کی کمائیاں کھاتے رہے، جو مناظرے کرتے رہے، سب کے سب حرام کتے کی موت مرے ہیں۔ ہمیں اللہ نے توفیق دے دی ہے انجینئر صاحب کی وجہ سے۔ ہاں یہ میرا کریڈٹ ہے، بالکل یہ کریڈٹ کسی کو نہیں جائے گا، بالکل میں اپنی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کروں گا۔ اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے ہر چوتھے دن جس کے دل میں جو بات آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جی 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، اور چھڑ دو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ کہتا نہیں وہ عقیدے ٹھیک نہیں، تھوڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں، کس چیز کی دھوس لگاتے ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مٹی پلیت کر دی تمہارے بزرگوں کی، تمہیں بڑا ایک بڑا زوم تھا جی ایتھے جنہوں نے کلمہ پڑھایا تو انہیں پڑھایا، اوے جنہیں کیمرے چ کلمہ پڑھایا وہ دی بزرگی مان لی جے، تھوڑے بابیاں دی کیوں بزرگی منی ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، بالکل اگر کہیں نرم گوشہ تھا نا میرے دل میں، یہ جو کچھ تم خباستیں آئے دن کر رہے ہو نا، بالکل میں نے لکیر پھیر دی ہے بریلویوں کے اوپر، کلیئر کٹ۔ ایک غریب تو بدتمیز آئے دن جو بھی آتا ہے جی یہ اس کا باپ یہ کرتا رہا تو نسو تو ہے غلام قادیانی دجال دی اولادو نورا کشتی کر دے رہے ہو دوئے تسی، پیر میرے لیے بھی تھے وہ بھی، کس طرح پیر میرے لیے اس کے ساتھ جا کے کر سکتا تھا جس نے خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے؟ احمد بریلوی کس طرح غلام قادیانی کے اوپر فتویٰ دے سکتا تھا جس نے سبا سنابل کی تعریف کی ہے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی؟ اشرف علی تھانوی کس طرح بول سکتا تھا جس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے؟ یہ تمہاری وجہ سے سارا بیڑا غرق ہوا ہے، باتیں ہمیں کرتے ہو۔ میں نہیں تھوڑا کو بابا چھڑنا، نہ کوئی زندہ نہ مردہ، پوڑ کے رکھ چھڑنا ہے سارے نو، جس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے بالکل آڑے ہاتھوں لوں گا۔ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، منو وے ڈاکٹر ذاکر نائک نو سلطان الہند، انہوں منو سلطان الہند تے منو پھر سلطان الورلڈ۔ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، لا جاؤ دبو انہوں نے بابیاں نو اپنے نو۔ بے شرمی کی انتہا، ہر چوتھے دن باہر نکل آتے ہیں اور جناب ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے غلام احمد قادیانی دجال کا ماننے والا، اور نسو تو ہے چشتی رسول اللہ پارٹی، دجالاں دی اولادو، دجالاں نے مزار بنائے جے، بالکل کلیئر کٹ، زیرو ٹالرنس۔ جب تک تم لوگ توبہ نہیں کرتے ہو نا، میں بالکل یہ سمجھتا ہوں چونکہ تمہارے پرانے بزرگوں نے مانا ہے کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، بالکل میں تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہوں، ان لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، جو اندازے کر لو، زیرو ٹالرنس۔ اب بالکل بڑا اس نے ظن رکھ لیا تمہارے بارے میں، اڑ کر گل کرو 90 لاکھ دی۔ جی انجینئر صاحب پرانے بزرگوں کا دفاع کرنا چاہیے، وہ اپنی قبروں میں چلے گئے، جی بالکل 100 سال بعد تسی مزید جڑا نا غلام احمد قادیانی دا بھی دفاع کرنا کہ اپنی قبر ہی ٹر گیا۔ نہیں اس کے ماننے والے تو ہی مانتے ہیں جی، تواڈے ماننے والے بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے معرفت دی گل ہے کلمہ پڑھایا سی، دسو کیا فرق ہے، کہڑے پاسے جائیے؟ تسی تو مناظرے لڑے ہوئے نے، اور ویڈیوز موجود ہیں، میں لگاؤں گا ساتھ ویڈیوز، بھاگ نہیں سکتے کہیں۔ ہم صرف صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کریں گے، اگر ان کی طرف غلط بات منسوب ہوگی ہم کہیں گے ان کی طرف غلط منسوب ہے، ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے میں۔
جو بابے 400 500 600 سال بعد آئے ہیں ان کے پیچھے قرآن و سنت نہیں کھڑا ہوا، اس لیے ان کا دفاع کرنا ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے. ان کا دفاع تم نے کرنا ہے، ہم نے کیوں کرنا ہے؟ مجھے قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ تو کام ڈال کے گیا تھا بابا، تو نے کیوں اس نے ظن رکھا، تو میں کدھر جاؤں گا؟ اس لیے میں کہوں گا کہ اگر انہوں نے کہا ان پہ یہ شریف فتویٰ ہے، اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور نہیں پکڑے جائیں گے. ہمیں جو تعارف ہوا ہے ہم کتابوں کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں گے، لیکن صحابہ اور اہل بیت کا ہم اس لیے فیصلہ نہیں کرتے کتابوں کی بنیاد کے اوپر، اگر ان کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دے کوئی، اس لیے کہ ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہوئے، ان کی بزرگی مسلمہ ہے. تمہارے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے. تم لوگ صرف اپنے بزرگوں کی دوسے میں لگا سکتے تھے، وہ بھی ختم ہو گئی. دیکھو میں کیسا پڑھے انہوں، وہ بابا جی خاتم رضوی صاحب، امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. امت بچاری سہمی ہوئی تھی، او میں فراڈ پہ کرتا جائے تو نال اللہ دے بندے امت مر جائے. انہوں پوچھو تیرے گوشت کتنے نہیں جنہوں نے دنیا کی ڈیوٹیاں سنبھالیاں نے، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ بتائیں ایمانداری سے، کیا غوث کتب ابدال نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ اگر آج گستاخانہ کارٹون اور فلمیں بن رہی ہیں، وہ غوث کدھر مر گیا جی دی ڈیوٹی ہے یوٹیوب دی آرٹسٹ کو تے اور نگاہ مارے نظرہ نہیں تو انہوں بھی کہا بابا صرف امت نہ مر جائے، سب تو پہلے غوث کتب ابدال مرن، بلکہ کہنا چاہیے وہ تو کتے دی موت مرن، کیونکہ انہوں کو اختیار سی، عوام کو تو اختیار ہی کو نہیں نا نگاہ مارنے دا. پہلے تو وہ کتے دی موت مرن کہ جن کے پاس اختیار تھا، انہوں نے اپنے نبی کی گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھی اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سکے. امام مالک فرماتے ہیں امت مرے. امت کیوں مرے؟ تسی نہ مر جاؤ پہلے، تھوڑے وڈے نہ مرن. فراڈ مچا کے رکھے، آج ضرورت پئی ہے سارے بزرگ مر گئے نے. اچھا یہ باتیں کریں، اور کعبے بھی کرین ڈگی سی نسے تو کعبے کرین ڈگی سی. کعبے والے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کعبے والے نے کہا ہے دنیا بقدر ایفٹ ہے. تم اپنے بزرگوں کو خدا کے مقابلے پہ لے کے آتے ہو. خدا تو لے کے بھی ازماتا ہے، دے کے بھی ازماتا ہے. تم اپنے بابوں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تکلیف دے کے بھی ازماتا ہے اور لے کے بھی ازماتا ہے. اس کا مطلب ہے تم نے منی گاڈ بنایا ہوا ہے انہیں. وہ ایک سال ہی اللہ نے ابراہ کا لشکر تباہ کیا، اسے یادگار بنانا تھا بس. اس کے بعد یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی بے حرمتی ہوئی. اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کرنا. دنیا بقدر ایفٹ ہے. لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے بزرگ دنیا کا نظام چلاتے ہیں، لہٰذا اگر کسی مزار کے اوپر ہیروین چرس بکے گی، بدکاری کا اڈا ہوگا تو ہم پوچھیں گے کہ تمہارا بابا کدھر ہے. ہاں، کسی مزار پہ اگر بم ٹھکے گا تو ہم پوچھیں گے کہ بابے نے ڈائیو مار کے کیوں نہیں بم کیچ کیا. 1965 میں تو وہ راوی کے پل پہ آ کے ڈائیو مار کے کیچ کیا کرتا تھا. آج وہ اپنے جو ہاتھ میں پکڑایا ہوا ہے جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرح جو ہے وہ مس فیلڈ کر رہا ہے. یہ پوچھیں گے کہ تم نے ہمیں پڑھایا تھا نا. اور جائیں وہ انڈیا والوں نے اپنا میوزیم بنایا ہوا ہے، وہاں ان کی جو دیویوں نے پکڑے ہوئے نا بم، انہوں نے بم رکھے بھی ہوئے ہیں. لو جی پاکستانی تھے آج تک وہ بم نہیں دکھا سکے جڑے پھڑے سن بابا جی نے، انہوں نے وہ پھڑ کے رکھے بھی ہوئے میوزیم میں، ویڈیوز ہیں باقاعدہ. ادھر بھی سب حفاظت ہو رہی ہے، سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں. میڈیا نے کچھ نہیں چھوڑا ان کا. اب ان کے پاس چیخو پکار ہے اور وہ اپنے سارے بزرگوں کی کرامتیں چونکہ اب پھیلے ہو گئی ہیں، ان کا غصہ میرے اوپر نکال رہے ہیں.